رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ الف اسلام، ایک بار پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ہمارا پیار بھرا سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست بلال قریشی، آپ کو سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جناب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الف اسلام میں ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے بچے اور بہت اچھے بچے موجود ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی اتنے پیارے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے سندھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور کسی نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، کسی نے اینک لگائی ہوئی ہے اور کسی کے دانت چوہے لے گئے ہیں، اور باقی سب جو ہیں وہ سب تیاری کر کے آئے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو کال کرنی ہے، کال نہیں کرنی، میسج کرنا ہے 0316042041 پہ، 0316042041 پہ بچے کا نام اسپیس اس کی عمر لکھ کے میسج سینڈ کر دینا ہے، اور پھر ہم آپ سے رابطہ کر کے آپ کے بچوں کو دعوت دیں گے۔ اور آپ سب بچوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹیچر کون ہیں؟ کس کو پتہ ہے؟ کون بتائے گا؟ ہیں؟ جی ہاں، ہمارے ٹیچر، ہمارے استاد محترم، ہمارے بہت ہی پیارے مولانا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بڑا روب ہے آپ کا، بچوں کی آواز نہیں نکلی آج۔ بچوں کو پتہ ہی نہیں ٹیچر کون سے نہیں سر، پتہ سب کو ہے، وہ اشاروں سے بتایا سب نے، وہ آواز نہیں نکلی آپ کے اچھا سامنے۔ نہیں، آپ نے انہیں اشاروں کی زبان بھی سکھا دی ہے؟ سر میں تو اشاروں پر ہی تو چل رہا ہوتا ہوں پورا دن، کبھی پروڈیوسر کے اشاروں پر، کبھی گھر جاؤ تو بیگم کے اشاروں پر، میں اشاروں پر ہی چل رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، اب تو سبحان بھی آ گیا، اب اس کے اشاروں پر بھی ماشاء چلیں اللہ، گے۔ اب اس کے اشارے پر بھی چلیں گے، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اللہ کا بڑا کرم شکر کہ اتنے بچوں کے ساتھ میری دوستی ہے، رہتی ہے ہمیشہ، تو میرے لیے بڑا ایزی ہوگا اس کے ساتھ دوستی کرنا بھی۔ تو آپ سب بچوں کا تعارف کروا دیں سر، اجازت ہے؟ بالکل بالکل کریں۔ نام بتائیے۔ ابو بکر، ابو بکر، ماشاء اللہ۔ مومنہ، ماہم، عبداللہ، سمیع اللہ، کیا سمیع اللہ، ہیں؟ سمیع اللہ، سمیع اللہ، سمیع اللہ، اچھا جی۔ مہین، ماہی، کنزہ، نام بتاؤ۔ زینب، زینب، اتنا پیارا نام ہے۔ نبی، فجات، الفا، حسنین، اچھا جی۔ مریم، مریم، سہد اللہ، مائمہ، آپ کا نام کیا بیٹا؟ حلیمہ، حلیمہ، آپ کا نام؟ کشش، اچھا دعا، تحریم، ثانیہ، ریچ، سمیر۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، بچوں کے ایکسپریشن دیکھیں سر، کچھ بچے نام بتاتے ہوئے مسکرا کے بتا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ گھبرا کے بتا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ شرما کے بتا رہے ہوتے اور ہیں، کچھ بتا ہی نہیں رہے ہوتے، اور کوئی بتا ہی نہیں رہے ہوتے، ہے نا جی؟ یا کوئی جھوٹ بولیا، کوئی نہ۔ تو یہ ایکسپریشن ٹاکس لاؤڈر دین ورڈس، اس میں بچوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ بھی جھلکتی ہے کہ کون سا بچہ کیسے ہے، تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کون جو ہے وہ شرارتی ہے اور کون جو ہے وہ بالکل۔ خیر جناب، سارے بچے تیار ہیں؟ مولانا صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی سی باتیں بتائیں، سکھائیں اور سمجھائیں۔ جی سر، بسم اللہ۔ آج میں نے نا بچوں کے لیے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاباش، آپ بھی اب استاد بنتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ صحیح، ایسے ہی چیزوں کو سیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو آپ سیکھ لیں وہ آگے بتانا شروع کر دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پہ کیا ہے؟ آگے پہنچا دیں۔ جی، یہ نہیں ہے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں چل بھائی ہماری بات مان، نہیں، ہمارے کام کیا ہے؟ پہنچا دیں، جو بات ہم نے سیکھی آگے پہنچا دیں۔ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، آخری حج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تشریف فرمایا، آپ نے خطبہ دیا۔ خطبے دینے کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، جو موجود ہے جس نے یہ بات سنی ہے وہ غائب کو پہنچا وہ ان لوگوں کو پہنچائے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ تو ان بچوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ جو میرے سے سن کے جائیں، یہاں پر جو باتیں سیکھ کر جائیں، جا کے اپنے بڑوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں کہ آج ہم یہ بات سیکھ کر آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے بچوں کے لیے منتخب کی ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں اور بڑے بچے بھی ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑے بچے سمجھ آئیں گے۔ چھوٹے بچے ہیں نا یہاں پہ؟ اچھا چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانہ
ایمانن و احتسابن غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، یہ عربی زبان میں ہے. من جو ساما روزہ رکھا، ایمانن ایمان کی حالت میں، حالت ایمان میں جس نے روزہ رکھا، و احتسابن اور احتساب کے ساتھ، صحیح، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو گزرے گناہ سارے کے سارے اس سے گناہ معاف. سبحان اللہ. یعنی روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے کا ثواب ہوتا ہے انسان کے گناہ معاف. معاف ہو جاتے ہیں. اچھا، اب انسان کے گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. رمضان یا موضوع، اس کا مطلب ہوتا ہے بھٹی میں پکنا. بھٹی میں پکنا. اچھا، بھٹی کیا ہوتی ہے؟ جسے انگلش میں کہتے ہیں نا فرنس. جی. ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ برتن ہوتا ہے. برتن بہت بڑا سا ہوتا ہے، نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے، اس میں آپ نے ڈال دیا لوہا. صحیح. اب لوہا پگھلنا شروع ہو گیا. لوہا کیا ہو رہا ہے؟ پگھل رہا ہے. پگھل رہا ہے. جب لوہا پگھلتا ہے تو اچھا لوہا الگ ہو جاتا ہے اور جو خراب لوہا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بھٹی بھی جس طرح لوہے کو اچھے اور خراب کو الگ الگ کر دیتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایک بھٹی کی طرح ہے. انسان کے جسم میں سے گناہوں کو پگھلا دیتا ہے. بالکل صحیح. بالکل انسان کے جسم سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں گناہ. جب پگھل جاتے ہیں تو ختم ہو گئے، نکل گئے. جیسے چربی انسان کے جسم سے نکل گئی تو انسان بالکل سلم سمارٹ آپ کی طرح کا بن جاتا ہے. ادروائز میری طرح کا رہتا ہے وہ. سر آپ مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں. نہیں یار، میں بہت ویٹ گین کر چکا ہوں، آپ کو نہیں پتہ ہے. اچھا. ہاں، تو ہم بات کر رہے ہیں ایمان. ایمان. جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں. بھئی ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں میں سے شاید کسی بچے کو آتا ہو. ایک ہوتا ہے ایمان مفصل، ایک ہوتا ہے ایمان مجمل. نام سنا ہوگا آپ نے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت. یہ ایمان ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہ ایمان لے کے آیا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی سے مانگنا ہے. بے شک. وہی ہمارا ملجا ماوا، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. بے شک. بے شک. یہ اللہ پہ ایمان. بالکل. اچھا، اللہ کے رسول پہ کہ ایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا، اور اللہ کے محبوب رسول ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے کمالات عطا کیے ہوئے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے واللہ یؤتی وانا قاسم. اللہ دینے والا ہے، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ تقسیم کرنے والے. جیسے وہ امجد صابری صاحب شہید، وہ کہتے ہیں بھر دو میری جھولی میری، بھر دو جھولی میری یا محمد. اچھا، اے محمد میری جھولی کو بھر دیں. بھئی جھولی کیسے بھریں؟ جس کے پاس اختیار ہوگا تو جھولی وہ بھرتا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ قاسم، تقسیم کرنے والے. جو تقسیم کرنے والا تھا جھولی وہی بھر سکتا ہے. بالکل ایسے. جو تقسیم کرنے والا ہے جھولی وہی بھر سکتا ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یقین رکھنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ جتنا آپ کو عطا فرماتا ہے آگے آپ تقسیم کرتے ہیں، دیتے ہیں لوگوں کو، آپ دیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، پھر ہے ملائکہ پہ ایمان لے کے آنا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی مخلوق ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتایا ہے اور اسی کے اوپر کرتے رہتے ہیں. ایک کو کہا بھئی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، وہ پوری زندگی اپنی تسبیح پڑھتا رہے گا. سر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جناب دیکھتے رہیں City 42، آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان مہربان. الف اسلام، ایک بار پھر آپ سب کو ہمارا سلام. اور یہ پیاری سی بیٹی جو ہے یہ افطاری کی چیزیں لے کر آئی ہوئی ہے، بسکٹ لے کر آئی ہوئی ہے. ہمیں افطاری کرائے گی نا بعد میں. یہ تو میں نے ابھی دیکھا ہے، ایک دم سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے پہلے. کیا کیا لائی ہو، ذرا دکھاؤ تو صحیح. ارے واہ، بسکٹ بھی اور چپس بھی. تو یہ مجھے دو گی؟ آپ مجھے دو گی افطاری؟ ہم مل کے کریں گے نا ابرال بھائی افطاری، مل کے کریں گے. مان ہی نہیں رہی، دے ہی نہیں رہی. افطاری کے وقت دو گی مجھے؟ نہیں دو گی؟ ہاں یا نہ بتا دو. ہیں چلیں جی، ہم اپنا انتظام کر لیں گے، کہیں نہ کہیں سے ہمیں بھی مل جائے گی. سر میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نے ایمرجنسی بریک لینی پڑی ہمیں اچانک. جیسے آپ جانتے ہیں کہ لائیو ٹرانسمیشن ہے تو کبھی بھی وہ کسی وجہ سے. تو میں چاہوں گا، آپ بہت اچھی ہمیں بتا رہے تھے، ایمان کی بات بتا رہے تھے. میں ایمان کی بات بتائی. ایمان ہم پہنچے تھے ملائکہ تک. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ملائکہ کے بعد آتے ہیں کتابیں.
جی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی ہیں، 4 کے نام ہمیں پتہ بھی ہیں، آتے بھی ہیں، زبور ہے، تورات ہے اور انجیل ہے، اور ہماری پہلی کتاب قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو باقیوں پر بھی ایمان آنا ہے، لیکن جو قرآن کریم ہے اس پہ ایمان یہ لانا ہے کہ اللہ کی آخری کتاب اور پیغام یہی قرآن کریم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو باقی تمام کتابیں اب obsolete ہیں، مطلب ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے جو قرآن کا ہے۔ ایک ہی کتاب ہے اب جس میں یہی کبھی کوئی کتاب تبدیلی ہے، نہیں the only one آئی and- نہ آ سکتی جی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر تقدیر کا اچھا اور برا ہونا، میرے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں، میرے پاس صحت کیوں نہیں ہے، گاڑی کیوں نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بھئی تقدیر ہے، اس کے پاس کیوں زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، وہ امیر کیوں ہو گیا، میں غریب کیوں رہ گیا، یہ تمام چیزیں تقدیر کے اچھا اور برا ہونا، ہمیں اس کے اوپر کیا کرنا ہے، ایمان لے کر آنا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی رضا ہے کسی کو امیر بنا دے، اللہ کی رضا ہے کسی کو غریب بنا دے، اللہ کی رضا ہے کسی کو گورے رنگ کا بنا دے، اللہ کی رضا ہے کسی کو کالے رنگ کا بنا دے۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آنا بیٹا کہ جو کچھ ہم یہاں پہ کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ہر اعمال کو ہمارے سامنے پیش فرما دے گا اور کہے گا یہ دیکھو یہ تم نے کیا ہے پوری زندگی کے اندر، یہ کر کے آئے ہو تم، اب بتاؤ کیا تقدیر کرنا ہے۔ بنانے والے تو نے کمی نہ کی، اب کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے اور اللہ کی عطا ہوتی ہے اور بڑا رحمان رحیم ہے۔ اور سر آخری بات جی بالکل ایمان پورا کر دیا میں نے، رہ گیا احتساب جو ہے اسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی۔ آپ نے جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود سے ہے وہ کرنی ہے، آپ نے خود جائزہ لینا ہے، بھئی میرے میں کون کون سی خامیاں ہیں، میں نماز نہیں پڑھتا تو میں نے رمضان میں اپنے آپ کو نمازی بنا دینا ہے، میں قرآن نہیں پڑھتا تو میں نے رمضان میں اپنے آپ کو قرآن کا قاری بنا دینا ہے، مجھے سونے کی دعا نہیں آتی، میں نے سونے کی دعا سیکھنی ہے، مجھے چلنے کی دعا نہیں آتی، آئینہ دیکھ کر اپنا چہرہ دیکھنے کی دعا نہیں آتی، مجھے دودھ پینے کی دعا نہیں آتی، مجھے کھانا کھانے کی دعا نہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا نہیں آتی، یہ تمام دعائیں ہم نے سیکھنی ہیں، یہ احتساب ہے۔ اگر اس طرح یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو کیا ہوگا، ہمارے سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بے شک بے شک جی، سارے بچوں کو بات سمجھ آ گئی اور بات یاد رہیں گی، پکی بات ہے، پوچھیں گے کوئی سوال پوچھیں گے ان باتوں میں سے آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ مجھے کوئی آپ سورت سنائیں گے پڑھ کر، ہیں تلاوت کریں گے پہلے ہاں اونچی آواز میں۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ سورت کون سے نمبر پہ آتی ہے؟ پتہ ہے؟ لاسٹ میں، سب سے آخر میں۔ اب پتہ ہے کب آتی ہے؟ بتاؤ۔ اس کے سب سے آخری میں، سب سے آخری میں میں نے بتا دیا جی۔ اچھا جی، اور کون سی بیٹی یا بیٹا ہمیں جناب تلاوت کر کے سنائیں گے، سورت سنائیں گے؟ آپ سناؤ گے؟ آج بیٹی نہیں سنائے گی کوئی، بیٹے سنائیں گے سارے؟ پکڑ لو پھر، بسم اللہ پڑھتے ہیں پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العظیم، آمین، ماشاء اللہ جی۔ اچھا جی، وہ بڑی بیٹی ہمیں سنائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، اب کو اچھا آپ نے من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا جی، اب کون سا بیٹا یا بیٹی ہمیں نعت سنائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ آپ سنائیں گے یا بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے، آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو بھائی خود بتا دیں گے وہ۔ یہ آپ تینوں بیٹیاں، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیں سارے چپ۔
قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، او نگاہ کرم، او نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم، او نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ ماشاء اللہ اور بچیوں نے بہت خوب پڑھا، اور جب یہ انہوں نے کہا کہ آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تو ایک بار پھر میں امجد صابری صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، غلام فرید صابری صاحب ان کے والد، جنہوں نے بہت خوب سے پڑھی یہ نعت یہ کلام، اس کے بعد پھر جس طرح سے امجد صابری پڑھتے رہے۔ سر وہی بات ہم جو کہہ رہے تھے کہ جہاں جہاں بھی نعت لیا جائے گا، جہاں جہاں بھی رسول کی شان بیان کی جائے گی، جہاں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی نعت پڑھی جائے گی تو ہمیں وہ شخص یاد آئے گا۔ اب دیکھیں نا، نام لے لے کے مر جائیں گے ہم، تو وہ نام لے لے کے تو شہید ہو گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ابھی دیکھ لینا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سحری کی ٹرانسمیشن جو سما پہ ان کی تھی، تو اس پہ انہوں نے آخری کلام جو پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ قبر کے اندھیرے سے تو وہ، اور اس کے بعد یا امداد ہو یا نبی کریم۔ تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا نام لے کے مر جائیں گے، اور آپ نے بڑی صحیح بات کہی تھی کہ اللہ نے ان کے لیے یہ رتبہ لکھا تھا کہ شہادت کی جس طرح سے ان کو ملی ہے روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں، رمضان المبارک میں، اور افطار ٹرانسمیشن کے لیے جا رہے تھے، تو وہ اس وقت انسان کی ویسی جو کیفیت اور جو جذبات اور جو احساسات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور سر مجھے ایک بات جو کہ پتہ چلی ہے کچھ لوگوں سے میڈیا کے ذرائع سے ہی، کہ جب وہ اس بدبخت نے، اس کمبخت نے، اس گھٹیا انسان نے جس نے بھی ان پہ فائر کیا، تو جب پہلا فائر ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے نہ مارو جان سے۔ یہ بات مجھے میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلی ہے، تو یقین کریں اتنا دل دکھا ہوا ہے اس بات پر، لیکن وہی بات ہے کہ جو ہو گیا اسے بدل نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ خراج تحسین، یہ عقیدت ہم پیش کرتے ہیں امجد صابری صاحب کو، ہم سب بچوں کی طرف سے، مولانا صاحب کی طرف سے، میری طرف سے، سٹی 42 کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہیں مغفرت دے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو، پوری فیملی کو، سب کو صبر عطا کرے۔ بس اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ اچھا جی، اب ہمیں کون نعت پڑھ کے سنائیں گے؟ جی آپ سنائیں گے؟ جی بیٹا لے لیجیے مائک۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا
या हबीब अल्लाह, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, दिले बिस्मिल का इस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे, माशाल्लाह हमको माशाल्लाह बुलाना या या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह, शाबाश। हाँ जी, और हमारे कौन अच्छा जी, पहले फिर से स्माइल करके दिखाओ, खुल के स्माइल, ऐसे ऐसे वाली, ऐसे ऐसे वहाँ देखो और बोलो ऐसे इतना प्यारा है इसकी स्माइल, देखें जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ओए, अब स्माइल करते रहोगे, तारीफ कर दी स्माइल की तो। सुनाएं बेटा, नाच सुनाएं। हाँ जिक्र अपने नूर का जलवा दिखा दिया, सब नूर को मिला के मुहम्मद बना दिया, सब नूर को मिला आ गई मुस्तफा की सवारी, अपने घर को दियों से सजा लो, दे रहे हैं फरिश्ते सलामी, तुम दुरूदों की माला बना लो, आ गई मुस्तफा की सवारी, अपने घर को दियों से सजा लो, अपने मंगदों को वो पालते हैं, सारे साथ पढ़े, वो भला किसको कब टालते हैं, वो भला किसको कब टालते हैं, सदका सनैन वो सुलवला का, या नबी मेरी झोली में डालो, आ गई मुस्तफा की सवारी, अपने घर को दियों से सजा दो। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? फरजाद फरजाद। जी। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत इसकी स्माइल है कि मैं तो कुर्बान हो गया ना उसकी स्माइल पर, और मैंने कहा सब उसके साथ मिलके पढ़ते हैं। भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब। अब हम एक नात और सुन सकते हैं? सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद सुन सकते हैं, ठीक है? ब्रेक के बाद सुन लें, ठीक है? सारे बच्चे वहाँ देखेंगे और ऐसे 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 हाथ करें, ऐसे ऐसे सारे सारे ऐसे हाथ। मिलते हैं आपसे, बोले मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। रमज़ान मेहरबान। अलिफ इस्लाम, एक बार फिर आप सबको हमारा बहुत प्यार भरा सलाम। और जनाब, ब्रेक में मैंने बच्चों से फिर रिक्वेस्ट की कि मुझे बिस्किट दे दे, मेरा रोज़ा, मैं रोज़े में अब भूख लग रही है तो मैं अफ्तार में बिस्किट खाऊंगा। तो माशाल्लाह वो मेरी इतनी प्यारी बेटी है कि उसने खुद डायरेक्टली मुझे नहीं दिया, उन्होंने इनको दे दिया और इन्होंने मुझे दिया। ऐसा ही हुआ है, कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आपने डायरेक्ट मुझे क्यों नहीं दिया हैं? चलें जी, वो कहते हैं ना आम खाने से मतलब होना चाहिए, गिटली गिनने से नहीं। बिस्किट आ गए ना, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन ये आपके लिए है, आप खाओ, ठीक है मेरा बच्चा? ये आप लोग खाएं, अल्लाह आपको नसीब करे। मैं तो कहने लगा था आधा हिस्सा करना चाहिए हमें, आधे आपके आधे मेरे। सर सारे आपके। सर मैं चाहूँगा कि शुरू में जब हमने बात की है तो उन्हीं बातों में से, अच्छा किसको दे रहे हो? ये कौन है? ये कौन है? आपकी बहन है? कौन है? किसी को भी दे दिया बिस्किट? नहीं वहीं पहुंच गया, देखेंगे वो, देखेंगे कज़न है। अच्छा अच्छा, वो देख सर, आपने देखा सर? हाँ। इसी रास्ते से आया था और इसी रास्ते से चला गया। चलो जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह आपकी नेकी लिखे कि आपने किसी को चीज़ दी, अच्छी बात है। सर उसी हम सवाल कर लेते हैं कुछ बच्चों से, कर लें जी। और बच्चे अगर सही जवाब आता हो तो हाथ खड़े कीजिएगा, ठीक है मेरा बच्चा? चलो सर बिस्मिल्लाह। अच्छा सवाल क्या करने हैं? सर सवाल ये करना है कि पहले संडे आता है कि पहले मंडे आता है? बताएं क्या आता है पहले? पहले संडे आता है कि मंडे आता है? तो कैसा सवाल किया है, परेशान कर दिया पूरे बच्चों को, सबको। दोबारा फिर पूछे एक दफ़ा और। पहले संडे आता है कि मंडे आता है भाई? हैं? ओहो भाई, पहले फ्राइडे आता है, आज जुम्मा है। हैं? ये क्या हुआ? चलो खैर कोई बात नहीं बेटा, सोचते रहना। पहले संडे आता है। ये तो वही हो गया ना, पहले अंडा था या पहले मुर्गी थी, बिल्कुल ऐसे। सोचते रहे, पहले अंडा था पहले मुर्गी थी, हाँ, ठीक है। अच्छा चलिए जी, पहला सवाल आ गया। ये मुझे बताएं कि रोज़ा जो है उसे मैंने अपनी बात में तशबीह दी थी, एक किसके साथ तशबीह दी थी मैंने उसके रोज़े को? रोज़ा क्या कैसा होता है ये? हाँ जी, कौन बताएगा? किसने सबसे गौर से सुना?
وہ انسان کے گناہ اگلے اور پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے. گناہ تو معاف کرتا ہے لیکن کیسے کرتا ہے گناہ معاف؟ ہاں قرآن پاک پڑھ کے نماز. وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور جو بات میں ہاں نے مجھے بتائی تو ہے وہ بالکل والی یاد، بات مجھے بتائی. یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا، مجھے یہ اس بیٹے کو یاد آئی ہے یہاں سے. میں ہنٹ دے دیتا ہوں، لوہا. ہنٹ دے دی. نہیں میں نے ہنٹ دیا ہے. ایک اتنا بڑا برتن ہوتا ہے، اس کے اندر لوہا ڈالتے ہیں، آگ جلا کے اس کا پگھل جاتا ہے، برا والا پگھل جاتا ہے، اچھا والا. تالیاں بجائیں اس کے لیے، اس کو یاد ہے. ویری گڈ. روزے میں کیا ہوتا ہے پھر بتاؤ، کیا ہوتا ہے روزے ہاں میں؟ اس طرح پھر یہ جو مثال دی تھی پھر روزے روزے میں کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے روزے میں؟ اچھا اور برا. اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی اور بتائے گا؟ کوئی اور بیٹا آپ بتاؤ گے؟ بیٹا چلو بتاؤ. جب ہمارا روزہ ہوتا ہے تو پھر جو روزہ ہوتا ہے وہ ہمارے سارے گناہ پگھلا دیتا ہے. اور اچھائیاں جو ہیں سارے گناہوں کو انسان کے وجود سے باہر نکال دیتا ہے، پگھلا دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ویری گڈ. اور انسان کے وجود میں ایک بھی پھر گناہ نہیں رہتا. اور اگر گناہ نہیں ہوگا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ گڈ. گڈ تو ہوگا. گڈ نہیں، دی بیسٹ. لیکن کیا انعام کیا ملے گا؟ انعام کیا ملے گا؟ گناہ نہیں ہے تو جنت میں ڈال دیا جائے گا. جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جہنم میں ڈالا جاتا ہوتا ہے، جنت میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ زبردست. سر کوئی نعت کوئی بچی کہے گی؟ ایک منٹ پہلے ایک تو سوال اور کرنے. یہ بتاؤ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ ادھر سے سامنے سے. یہ جی میرا بیٹی بچہ. سے. اللہ کو ایک ماننا اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. اچھا دعائیں کس سے مانگیں گے آپ؟ دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ سے. تعالیٰ دعائیں مانگیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور سوال اگلا، جی سر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتاؤ، کون بتائے گا؟ بتاؤ جلدی سے بتاؤ. کہ رسول پاک کو ایک ماننا، ان سے ہی ہم نے ان کی نعتیں پڑھنا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی قیامت تک، نہ کوئی ان سے پہلے ان کے آگے رسول نہیں آئے گا. چلو ٹھیک، مان لی. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے اور قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تو سر اب آخری منٹ ہے، آپ بتائیں کہ سوال کر لیں ہم یا کسی بچے سے؟ نعت کوئی پڑھ لیں. نعت. کون سے بچہ سب سے اچھی جو ہمیں اچھی سے نہ سن؟ بڑی بچی سے؟ بڑی بچے سے. بڑی بہن پہلے آ گئی نا، پہلے بڑی بہن. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا سارے مل کے پڑھتے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مدینے جانے کی آرزو ہے، الہی کو ہی سبب بنا دے. عقیدتوں کے تمام منزل میری نگاہوں کو بھی دکھا دے. الہی کو ہی سبب بنا دے. بلا